अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज़। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द वंडरफुल फीडबैक, आपके ईमेल्स, आपके एसएमएसेस, आपकी कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस ऑन फेसबुक हम तक पहुंच रहे हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द शो सो मच। बहुत ज़्यादा सो मच हो गया बट नंदलेस आपको बताते चलें कि आज भी हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि ये हमारा सेकंड वीक है तो एक दफ़ा फिर उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा ये शो देख रहे हैं, दिस इज़ अ शो अबाउट द यंग पीपल। हम जिधर भी नज़र डालते हैं यूथ हमें कंप्लेन करती नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट्स हैं। जो बात उनको किताबों में आइडियल से और उनके एल्डर्स से पता चलती है उसमें और उनकी वो हकीकत जिसका वो सामना करते हैं बहुत फ़र्क है। उनको बताया जाता है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑनेस्टी से काम लें, डेमोक्रेसी है, फेयर कंपटीशन है, लेकिन जब वो अपनी असल ज़िंदगी की तरफ देखते हैं तो कई दफ़ा उनको तज़ाद नज़र आता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर दफ़ा ही हर चीज़ डार्क एंड ग्लूमी है और मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है। ऑफ कोर्स जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जो कमिटेड होता है उसको इसका सिला ज़रूर मिलता है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का हिस्सा है जो शायद उसका यकीन दिन ब दिन डगमगाता जा रहा है कि क्या उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा भी जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। हमारे इस शो के ज़रिए एक छोटी सी कोशिश ये है कि उनमें दोबारा से उस यकीन को उजागर किया जाए, उनको ये बताया जाए कि ऑफ़ कोर्स अगर वो मेहनत करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप हर चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं, आपके ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए जो आपके जहन में इंतशार है, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं उसका सुलझाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए पहला कदम यही है कि हम इन प्रॉब्लम्स को समझें। एंड दैट इज़ द होल आइडिया, माइंड द गैप। कभी कभार ये फ़र्क सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, इसको पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन सा गैप, कौन सा डिस्कनेक्ट हमने आज अपने मौजू के तौर पे चूज़ किया है और इसको किस तरह हम सुलझाएंगे, आइए चलकर देखते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मुल्क में मौजूद दोहरे तालीमी निज़ाम की वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात अजीब परेशानी का शिकार रहते हैं। जहां मैट्रिक और इंटर पास करने वाले तालिबे इल्म इस मुश्किल में गिरफ्तार रहते हैं कि एडमिशन टेस्ट कैसे पास किया जाए, वहीं और ए लेवल पास करने वाले तालिबे इल्म को इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जैसे मुश्किल मराहिल का सामना होता है। और जिनका एडमिशन हो जाता है वो इस कश्मकश में मुब्तला रहते हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी कहीं किसी और यूनिवर्सिटी से कम तो नहीं, और अगर है तो जॉब मार्केट पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। वो बच्चे दूसरे अंडों को धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं। कॉम्पिटिशन ओवर, their life begins in murder. That's nature. Compete or die. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. जी जनाब, हमारा आज का सब्जेक्ट है द क्वालिटी एजुकेशन गैप। यानी बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनको हम क्लीशेज़ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तरक्की की कई राहें हमारे लिए पहले से ही बंद हो जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार हम तरक्की कहते किसे हैं, ये रास्ते, ये अपॉर्चुनिटीज़, ये चांसेस हमें किस तरह मिलेंगे। कंपटीशन है, रेस लगी हुई है, जिस तरह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी उसमें हमने बताया कि दोहरा तालीमी निज़ाम भी है, ओ लेवल्स करें, ए लेवल्स करें, जेब आपको जो इजाज़त देती है वो करें। लेकिन बहरहाल जब भी हम टेलीविज़न पे देखते हैं तो एक नई फ़िज़ा आजकल कायम है। बहुत सारे लोग फॉर्मल एजुकेशन को बिल्कुल ही निगेट करने पे तुले हैं। उनका कहना है कि जी पढ़ाई लिखाई कोई चीज़ नहीं होती और फजूल काम है पढ़ना लिखना, आप ऑब्ज़र्व करें और इंटरनेट है और टेलीविज़न है आपको बहुत सिखा सकता है। जी हाँ, ज़रूर इन चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है, लेकिन नॉलेज इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम।
उसके लिए आपको बहरहाल एक दर्सगाह में, एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो भी रगड़ा है वो थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा और फिर आप जाके फेस करेंगे रियलिटी को। आज के इस हमारे शो में हम ज़रूर ये बात करना चाहेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन गैप क्या है। जब एक ग्रेजुएट मार्केट में निकलता है तो सबसे पहले एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला लेने के लिए क्या क्राइटेरिया उसके पास होना चाहिए, किस तरह वो एडमिशन टेस्ट पास करे, उसके लिए भी ट्यूशन्स लेता है, भारी भारी फीसें जमा करता है, और एडमिशन जब नहीं होता और किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जाता है तो सब समझते हैं अब जी तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों को उठाएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है मेरा यूथ पैनल और मेरा एक्सपर्ट्स पैनल भी, और आप मेरे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 35879937 में। अगले 5 मिनट बाद हमारी टेलीफोन लाइंस खुल जाएंगी। आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि क्या आपने फेस किया है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, क्या यूनिवर्सिटी का नाम ज़्यादा मायने रखता था या आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में थी ये ज़्यादा मायने रखती थी। ऑल दैट एंड मोर इन टुनाइट्स शो, बट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स टू यू। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आसमा ज़ाहिर। शी इज़ डेफिनेटली attached to one of the leading universities of Pakistan. वहाँ पे she is the head of MBA Health. अब आप कहेंगे जी MBA तो बिजनेस मैनेजमेंट को कहते हैं, उससे हेल्थ का क्या ताल्लुक है? बट हेल्थ इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री। वहाँ के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए आपके बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री को एक ट्विस्ट चाहिए होता है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट शी लुक्स आफ्टर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर आसमा, मुझे बताइए कि what has been your experience as the head of an MBA department, क्योंकि MBA हमारे मुल्क की one of the most sought after degrees में शामिल है। अब इस वक्त मैं ये बताना चाहूँगी कि आई एम एक्चुअली अटैच्ड टू MBA हेल्थ मैनेजमेंट। सो माय स्टूडेंट्स आर बेसिकली डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट्स एंड ऑफ कोर्स नर्सेज ऑल्सो। कभी हमने ये सोचा भी नहीं था आज से 10 years बैक कि कभी डॉक्टर्स भी MBA करेंगे, कभी नर्सेज भी MBA करेंगे। व्हाट मेड देम think about doing MBA? बिकॉज उनको ये लगा कि उनके अंदर कुछ मैनेजरियल स्किल्स कम हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड हो जाते हैं, कहीं फाइनेंसेस में पीछे रह जाते हैं, कभी ह्यूमन रिसोर्स में पीछे रह जाते हैं, कभी डिसीजन मेकिंग, कभी लीडरशिप। इतने सारे जार्गन्स उनके लिए बहुत न्यू थे। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद भी यही डिग्री ली हुई है, और आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर मैंने ये सब कुछ किया, और मुझे ऐसा लगता है कि हर प्रोफेशनल स्टूडेंट को, हर प्रोफेशनल इंडिविजुअल को अपनी मैनेजरियल स्किल्स को ज़रूर ग्रूम अप करना चाहिए, चाहे वो डिग्री की डिग्री की शक्ल में हो, चाहे वो शॉर्ट कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स की शक्ल में हो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। इट्स वंडरफुल। दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वही थॉटफुलनेस कि हम अक्सर समझते हैं कि हमने अगर एक डिग्री हासिल कर ली तो शायद हमारे लिए अब मज़ीद पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बट नॉनदलेस आई थिंक इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट वी गो बैक टू द स्कूल एंड डू इट। लेकिन बहरहाल MBA डिग्री की अगर हम बात करें, वो डिज़ाइन की गई थी एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप में ये मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएं तो उससे कोई आप अपना छोटा मोटा काम शुरू करें। छोटा ही क्यों, आजकल सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस बन जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है। जो एंटरप्रेन्योर्स थे पिछली जनरेशन में, वो अब बड़ी बड़ी सेट कंपनीज़ बन गई हैं, लेकिन आज किसी भी यूथ से अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, आराम से अच्छा सा पैकेज हो, गाड़ी हो, फ्यूल का किराया मिलता रहे, मोबाइल का खर्चा निकल आए, दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। बट देयर इज़ amongst my panel only I have an expert who's been the biggest advocate of entrepreneurship in Pakistan. He is the vice chairman of the MIT Enterprise Forum of Pakistan. साथ ही साथ पाकिस्तान की leading business management university को, IBA को, he is there as a consultant, and also the founder of the Invent program, जिसका अब culmination rounds में हम पहुंच चुके हैं। संडे को एक बहुत बड़ा इनका event भी है जिसमें पाकिस्तान की best minds compete करेंगे उस seed money के लिए that they will be granting to start up these entrepreneurial efforts. हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। So it's a pleasure having you here. थोड़ा सा क्योंकि a lot of young people are watching you and I'm sure you will do your bit to inspire them. थोड़ा सा ये संडे को जो इन्वेंट प्रोग्राम है उसके बारे में हमें कुछ बताइए। श्योर। देखिए, ये प्रोग्राम हमने आज से 1 साल पहले शुरू किया, और इसका बैकग्राउंड ये कि पिछले 4 साल से फ्रॉम MIT एंटरप्राइज फोरम ऑफ पाकिस्तान हम ये काम कर रहे हैं IT सेक्टर के साथ, जहाँ हम IT कंपनीज़ को बिज़नेस प्लानिंग, स्ट्रेटजी, नेटवर्किंग सिखाते हैं,
اور وی ہیو ٹیکن کمپنیز فرام $1 million to $30 million, $50,000 to $1 million. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر یہاں کے انٹرپرنورس کو پراپر ایجوکیشن دی جائے اور انہیں نیٹ ورکنگ کی اپارچونیٹیز اور فنڈنگ تھوڑی بہت دی جائے تو دے کین گرو. اسی ایکسپیرینس کو لے کے کیونکہ MIT کا پروگرام ہے 100K اسٹارٹ اپ جو $100,000 دیتے ہیں آپ کے ہر سال کچھ کمپنیز کو جو کہ اپنے لیے بچے آتے ہیں کمپیٹ کرتے ہیں. تو اس پروگرام کو پھر ہم لے کے آئے IBA. لکیلی ڈاکٹر عشرت صاحب یہاں پر ہیں اینڈ ہو پک دا آئیڈیا امیجیٹلی. ان کا بالکل بسم اللہ کرو. اینڈ یہ صرف IBA کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے. بینگ اے پرسن آف ڈاکٹر عشرت اسٹیچر انہوں نے کہا جی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز کو لو 130 کو. میں نے کہا دیٹ از ہیومنلی امپاسبل. تو وی اسٹارٹ وتھ 15 یونیورسٹیز, 5 in Karachi, absolutely 5 in Karachi last year, 5 in Islamabad and 5 in Lahore. We wish کہ ہم نے یہ پروگرام پہلے شروع کیا ہوتا تو we would have been amongst the people who wanted to promote this particular enterprise of yours. لیکن اب آپ کا دوسرا سال ہے ماشاء اللہ, it's been humongously successful. بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ہماری ٹیم بھی مائنڈ دا گیپ اینڈ بزنس پلس ول بی دیر آن سنڈے, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کا ونر کون تھا. ناؤ کمنگ بیک ٹو آر سبجیکٹ آف کوالٹی ایجوکیشن گیپ. آج ہمارے ساتھ جو یوتھ موجود ہے آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. بزنس اسٹوڈنٹس یعنی جب ہم کہتے ہیں نا MBA, اس کا ہم نے ایک لوکل ایبریویشن مطلب نکالا ہے. MBA کا مطلب ہے مجھے بہت آتا ہے. جب ہم ڈگری یہ کر کے نکلتے ہیں تو ہر MBA کے ذہن میں ہوتا ہے جی اب میں نے بہت سارے کورسز پڑھ لیے ہیں, 4 سال 6 سال زندگی کے لگا دیے بزنس پڑھتے پڑھتے. ناؤ آئی ول ٹیل دا ورلڈ کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے. اکثر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے بہت سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں. ایک ریالٹی چیک ملتا ہے ان کو. وہ ریالٹی چیک کیا ہوتا ہے, اس میں ان کی یونیورسٹی کا نام بھی آتا ہے, کتنا انہوں نے GPA کیا ہے, کن برانڈس کے ساتھ کام کر چکے ہیں, کس پہ رپورٹ بنائی, یہ سب ان سے پوچھا جاتا ہے. آج بھی ہم ان سے یہی پوچھیں گے. A number of universities that are offering a business program in Pakistan, especially in Karachi, اس سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. ان سے پوچھیں گے انہوں نے اس پرٹیکولر یونیورسٹی میں داخلہ کیوں لیا, ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا, اور جب باہر نکلے ہیں تو کیا قطار میں لگ کے نوکری کی تلاش میں ہیں یا نوکری لے کے لوگ قطار لگا کے کھڑے ہیں ان کے سامنے. لیٹس فائنڈ دیٹ آؤٹ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی, وی ہیو کائنات, وی ہیو دانیال, وی ہیو شاہزیب, انم اینڈ منیب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائنڈ دا گیپ. منیب, سب سے پہلے تم سے سوال کروں گی کہ تم نے تھوڑی دیر پہلے جب انفارملی بات کر رہے تھے یو ٹولڈ می دیٹ یو ہیڈ این انٹرسٹنگ ایکسپیرینس. یعنی تم نے پہلے پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ بزنس اسکولس میں اپلائی کیا, وہاں پہ فار سم انفارچونیٹ ریزن تم یو کوڈ ناٹ اسٹے. اس کے بعد تم کراچی آئے تو تمہارا ایکسپیرینس کیا تھا؟ Like when I came to Karachi, I was like اس طرح ہر بندے کے ذہن میں ہوتا ہے to get into IBA. So I applied for IBA. My parents were like کہ IBA میں جاؤ, ایک اچھا ایکسپیرینس ہے, یہ ہے وہ ہے. I said okay. Just after a 10 days crash course, since I am from a pre-medical background, 10 days crash course Anis Hussain mein, then I went for an IBA test exam. Alhamdulillah, I qualified for the written test, but when I was called for an interview, so I still remember that the IBA dean, Mr. Ahsan, taking my interview, he said کہ since you are from a pre-medical background, so we won't be allowing you into an IBA since you cannot cope up with the studies. اچھا, ان کا یہ آئی ایم شیور کہ ہی از ماشاء اللہ ویری ایبل پرسن اور تجربہ بھی ان کا بہت ہے, تو ان کا خیال تھا کہ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تم کوپ نہیں کر پاؤ گے, لیکن تم ابھی بھی بزنس مینجمنٹ کے ہی اسٹوڈنٹ ہو. I am pursuing my BBA from CBM. جی, کیسا ایکسپیرینس ہے؟ مشکل لگتا ہے, کوپ کر پا رہے ہو؟ Yeah, like the faculty here is good in CBM. like اتنا مشکل نہیں ہوتا, آپ ایزیلی کوپ کر سکتے ہو جیسے آپ ڈیلی اسٹڈی آورس کے ساتھ ساتھ. اور پھر سنس پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے آپ آئے ہو تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ بالکل کر نہیں سکتے, آپ کوپ کر لیتے ہو, آپ پریشر لیتے ہو اور آپ کر لیتے ہو. اٹس لائک نو بگ ڈیل. بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ کائنات موجود ہیں. کائنات از ایکچولی اسٹڈینگ ایٹ IBA, اور ان کا خیال ہے کہ یہ ڈسپلن, یہ جو کرائٹیریا ہے, جو اسٹرکٹ کرائٹیریا ہے, یہ ہونا بھی چاہیے. کائنات, ہاؤ ڈو یو ڈیفینڈ؟ یعنی یہ تو پہلے IBA گئے, IBA سے ان کو ریجیکشن ملی, ابھی بھی بزنس ڈگری کر رہے ہیں, کیا تمہارا کیا ایکسپیرینس ہے IBA میں؟ IBA was the only school that I applied to. جی, اور میں نے یہی سوچا تھا یا تو IBA یا پھر Salways. Do or die? Yes, definitely do or die. And I would like to contradict Munib because I'm also from a pre-medical background. Or they asked me the same question. They asked me whether I would be able to cope up with business subjects or not. Basically, they expected you
to give a valid argument. Tell them how, convince them actually کہ آپ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے, and I think I managed to do that well. اچھا, پہلے ہی اس میں آپ کو ایک ٹیسٹ آف کارپوریٹ لائف دے دیا جاتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود دیٹ تھاٹ, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں. جی انور صاحب, بہت دنوں بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, کیا کہیں گے ہمارے آج کے سبجیکٹ پہ؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں میں فوکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی میسج کی بات کرنا چاہیے ہمیں. کبھی بھی ہم جب ایلیٹس کی یا سپر کلاس یا چند انسٹیٹیوٹ یا برانڈس کی بات کریں گے تو وہ بات پھر پوری نہیں ہوتی. ایک چیز. دوسرے نمبر پر جو چیز ہے کہ میں نے دیکھا ہے مختلف انسٹیٹیوٹس کے اسٹوڈنٹس کو, جو کہ ویدر فرام دا آئی بی اور فردر فرام سم ادر انسٹیٹیوٹ, ان میں کمیونیکیشن اسکلس کی جو بات آتی ہے اور جو سبجیکٹ کی تھارو نالج ہوتی ہے, یہ اسٹوڈنٹ سے ویری ٹو ویری کرتی ہے کہ آپ کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے, آپ نے کتنا گریسپ کیا, آپ نے کتنا کیچ کیا, اور آپ کتنا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کے پاس, میں نے دیکھا بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس نالج بھی ہے بٹ دے کانٹ ایکسپریس اٹ, دے آر ناٹ ہیونگ دا کمیونیکیشن اسکلس. تو وہ وہیں پر جاتے ہیں جب کہیں کسی جگہ انٹرویو کے لیے پتہ چلتا ہے کہ دے آر گریجویٹ فرام سچ انسٹیٹیوٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ تو جب آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن کی بات آ گئی, اس پہ ہمارا سب سے پہلا پروگرام ہی اسی حوالے سے ہوا تھا, انگریزی اور اردو کا فرق بھی آ جاتا ہے. اگر کوئی صرف انگریزی میں بات کر رہا ہو تو کیا اس کا مطلب ہے اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں؟ دیکھیں, میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اردو اور انگلش دونوں, آپ کی اپنی جو سبجیکٹ جس کے اوپر آپ بات کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کی نالج جو ہے وہ ساؤنڈ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, انگلش ایک انٹرنیشنل ایکسپیکٹڈ لینگویج ہے پورے آل اوور دا ورلڈ, اور انگلش کو اگر ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں, بٹ اگر آپ کے پاس ایک اچھی نالج ہے اور آپ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اندر اچھی طریقے سے رن کر سکتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کو, تو میرا خیال انگلش جو ہے وہ آپ کو بادر نہیں کرے گی. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا اینڈ فار بینگ ہے. اور اب ہم اپنا ڈسکشن کنٹینیو کرنا چاہیں گے. یہاں پہ کائنات نے کہا کہ جی جو فلیور ہے ایک کارپوریٹ لائف کا وہ بہت ضروری ہوتا ہے, وہ ہمیں مل رہا ہے. آج جو ہماری یہ کوشش ہے, ہم جاننا چاہیں گے کہ کوالٹی گیپ, یعنی پاکستان کی اگر 20 یونیورسٹیاں سر فہرست ہیں, سب سے اچھی ان کی سٹینڈرڈز ہیں, تو 20 کروڑ عوام یا 18 کروڑ عوام جو بھی اسٹارٹ آپ بلیو کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ان انسٹیٹیوٹس میں نہیں جا سکتی. لیکن عزیز صاحب, یہاں آپ سے جاننا چاہوں گی بیکاز یو ورک ود ملٹی نیشنل کمپنیز ایز ویل, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, اور اب جیسے آپ کے انیشیٹو کے تھرو اتنے پاکستانی اسٹوڈنٹس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ انسٹیٹیوٹ کی ساکھ یہاں پہ میٹر کرتی ہے یا اس کی اسٹوڈنٹ کی اپنی قابلیت؟ دیکھیے, میں اس وقت اراؤنڈ 45 یونیورسٹی ساتھ کام کر رہا ہوں جی, اور اس بزنس پلان کمپٹیشن میں ہم بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, اور 3 دن کے لیے جب 350 بچے 15 یونیورسٹیز سے ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں دیر از نو ڈرتھ آف ٹیلنٹ ان دس کنٹری. بالکل. اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کی لڑکیوں نے مجھے بہت امپریس کیا when they were asked to give a presentation on their concept. اس طرح اقرا اسلام آباد ہے. تو یہ جو ایک مت ہے کہ جو 20-25 یونیورسٹیز پاکستان میں ٹاپ ناچ ہیں, یہ بہت جلدی آپ دیکھیے آہستہ آہستہ اس میں ایک آنے والا ہے چینج, بیکاز یہ بچے جو اب ہیں دوسری یونیورسٹیز کے, کیونکہ ایچ ای سی نے انتظام اچھا کیا, 130 یونیورسٹیز ہیں, ان سب یونیورسٹیز کو کنیکٹ کیا ہے, ہر بچے کے پاس ایکسیس ہے 45,000 پیریوڈیکلس کا. They can go to the library and they can access 45,000 periodicals. پھر آپ کے پاس انٹرنیشنل جو اسکالرز ہیں ان کے پورے لیکچرز آپ کے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں. بچے انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں, خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. MIT جیسی یونیورسٹی نے اپنے سارے کورسز کو آن لائن کر دیا ہے. تو اس ایج کے جو بچے ہیں, یہ لوگ جو ہیں they are far more aware than we were 20 years ago, اور ان کا جو پرسپیکٹیو اباؤٹ لائف از ویری پریکٹیکل, دے آر ویری پریگمیٹک, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل. آج سے 2 سال پہلے نہیں تھا, بٹ آفٹر ورکنگ وتھ 45 یونیورسٹی اینڈ ٹریننگ لائک 3,000 کڈس, آئی ایم ایکسٹریملی ہوپ فل کہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. یہ بچے آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. Absolutely. And they will bring the difference, inshallah. Absolutely, inshallah ta'ala, and that's the difference we'd like to see, and we wish them the best of luck in that. کیونکہ یہاں پہ واقعی یہ دیکھیں, یہ بات ری ایٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ میں قابلیت ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پرسسٹنٹ ہیں, آپ کہیں سے بھی پڑھیں, چاہے آپ پارک کی لیمپ کی روشنی میں پڑھیں یا آپ بیسٹ انسٹیٹیوٹس کے ایئر کنڈیشنڈ رومز میں پڑھیں, آپ کے ذہن میں جو جا رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ بات تو ڈاکٹر آصفہ آپ کیا کہیں گے کہ واٹ ہیز بن یور ایکسپیرینس کہ
ساکھ مینیج کرتی ہے؟ کیونکہ جب IBA اور بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس کا نام لیں جو کہ پچھلے 50 سالوں سے پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، ان کی گریجویٹس آج پاکستان کی کارپوریٹ ورلڈ کی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ موجود ہیں. فار اے یونیورسٹی لائک CBM، بیکاز آپ ان کی فیکلٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ کے گریجویٹس جب جاتے تھے تو ہیڈ آن ان سے کمپیٹ کرتے تھے، لیکن بہت مختصر عرصے میں یو ہیو آلسو ڈیولپڈ اے پلیس فار یور سیلف اینڈ ناؤ پیپل آسک فار CBM گریجویٹس. یہ سفر کتنا مشکل تھا اور اس کے لیے مینجمنٹ کو، فیکلٹی کو کیا کرنا پڑا؟ بہت ہی اسٹریٹجیکلی ہم لوگوں کو اس طرح کے اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنی پڑی. جسٹ لائک ہم لوگوں نے اکوپمنٹ جو ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں کمپنیز کی، وہ اپنے کالج میں ارینج کروائیں. اس کے علاوہ جو گیپ تھا بٹوین دا انڈسٹری اینڈ دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا فیکلٹی، اس کو ہم نے برج کرنے کی کوشش کی تھرو سیمینارز، تھرو کانفرنسز. اس طرح ہم نے بہت کوشش کی. اور ابھی میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں 2 months ago برٹش کاؤنسل کی طرف سے میں UK کی یونیورسٹیز کا انٹرنیشنلائزیشن آف ہائر ایجوکیشن سسٹم، اس ٹاپک کے اوپر UK یونیورسٹیز میں ایز این ایمبیسڈر پاکستان گئی تھی. تو وہاں پر میں نے کوئی بھی IBA اور CBM کا پاکستانی گریجویٹ 10,000 اسٹوڈنٹس گو ایوری ایئر ٹو UK یونیورسٹیز، مور دین 10,000. وہاں مجھے کوئی IBA CBM کے گریڈز نظر نہیں آئے. مجھے فیصل آباد ایگریکلچرل یونیورسٹی کے نظر آئے جی، مجھے LSE کے نظر آئے، مجھے پنجاب یونیورسٹی کے نظر آئے، مجھے کراچی یونیورسٹی کے لوگ نظر آئے جو کہ یورپین یونین اسکالرشپس پہ، جو کہ اپنی ڈفرینٹ اسکالرشپس پہ گئے ہوئے. تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر IBA اور CBM اور لمز ہے تو ہی وہ آگے جا سکتے ہیں. جتنی بھی ریسرچ بیسڈ پوزیشنز ہیں، جتنی بھی سائنٹیفک ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان میں IBA یہ تو صرف بزنس اورینٹڈ آرگنائزیشنز، کارپوریشنز، ملٹی نیشنلز کو یہ لوگ کیٹر کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی ویری کی پوائنٹ. لیکن ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جو ہمارے یہاں کے ٹیلنٹ کو گروم کر رہی ہیں، ان کے لیے مواقع، ان کے لیے اپرچونیٹیز اور بہت سارے دروازے کھل رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی نیگیٹیوٹی ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں جی میرٹ نہیں ہے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے، ان سب کو تھوڑا سا بالائے طاق رکھ دیں. ٹھیک ہے، اکا دکا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ یوتھ موجود ہے جو اپنے نیگیٹو ایکسپیرینسز بھی شیئر کرے گی، لیکن اس کو تھوڑا ڈیپلی ہم اسٹڈی کریں گے کہ کہاں پہ غلطی کس کی تھی اور کس طرح میڈیٹ کیا جا سکتا ہے اس پورے ایشو کو. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ دیر ول بی مور سرپرائزز. تو آج سے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے فلنگ دا گیپ. مختلف ایسی فیلڈز جو یوتھ کو انٹرسٹ کرتی ہیں، انسپائر کرتی ہیں دنیا بھر میں جن اپرچونیٹیز کا جیسے ڈاکٹر عاصمہ نے ذکر کیا، اسی طرح ہمارے پاس بھی آپ کے لیے ایک ایسی اپرچونیٹی ہوگی جس میں دیکھنے والے ویورز، اسپیشلی دا ینگ پیپل، دے کین اپلائی اینڈ بی اے پارٹ آف این انٹرنیشنل فورم اینڈ بی پاکستانز امبیسڈرز. لیکن ایک تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا، ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ویل کنٹینیو ود دس ویری ڈسکشن اینڈ ٹیک لائیو کالز ایز ویل. اسٹے ود اس.